بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، مریم نواز کو جیسے ہی پاسپورٹ ملا تو کتنی خوشی سے اعلان کر رہی ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں۔ کل ایک پریس کانفرنس میں یہ عورت کہتی ہے ہمیں سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا تھا، ہم پر بڑا ظلم ہوا، ہم مظلوم لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے آپ لوگ کون سی جیلوں میں رہے ہو جہاں آپ کو ہر سہولت میسر تھی۔ آپ لوگوں کا خاندان تو لاڈلا خاندان ہے، وہ کیسے سزائے موت والی چکی میں رکھا جا سکتا تھا؟ اور تم لوگ جیل میں رہے کتنے دن ہو؟ پاپا جانی بیماریوں کے بہانے کر کے 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن فرار ہو گیا، شریانیں پھٹ چکی ہیں، گردے فیل ہو چکے ہیں، شوگر نہ جانے کیا کیا، اور لندن میں ایک دن بھی وہ بندہ چیک اپ کرانے کے لیے ہاسپٹل نہیں گیا۔ اور یہ بی 7 سال کی سزا میں سے 4 سال ضمانت پر رہا ہونے کے بعد بری کر دی گئی۔ میرے پاکستانیوں، جھوٹ تو ان کی رگوں میں گھسا ہوا ہے، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لوگ چٹے کٹے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان میں شرم نام کی کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ان کی نظر میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اب پاسپورٹ مل گیا ہے تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں۔ جاؤ بھائی، بسم اللہ، تم لوگوں کا اصل ملک ہی وہی ہے، یہ تو سونے کی کان ہے جس کو لوٹنا تمہارا کام ہے۔ اربوں خربوں دولت کے مالک ہیں، مگر مجال ہے کبھی جیب سے 1 روپیہ اس ملک کی عوام پر لگایا ہو؟ مریم بی بی ہر وقت عمران کا ورد تو کرتی رہتی ہیں، سیلاب زدگان کے لیے ایک ٹیلی تھون کر کے دیکھ لینا تھا، پتہ چل جاتا کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کو اقتدار سے اترے 6 ماہ گزر گئے، اس بندے نے ایک غیر ملکی دورہ نہیں کیا۔ کیا قاسم اور سلمان عمران خان کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا عمران خان ان سے ملنے نہیں جا سکتا؟ میرے پاکستانیوں، وہ ہر وقت آپ میں موجود ہے، ہر طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے، ہر وقت وہ ان ٹکے ٹکے کے لوگوں سے گالیاں کھا رہا ہے۔ کیا وہ باپ نہیں؟ کیا اسے اپنے بیٹے یاد نہیں آتے ہوں گے؟ ہر روز وہ اپنے لوگوں میں کھڑا ہے، صرف میرے پاکستانیوں آپ کے لیے، ورنہ وہ ان بدماشوں سے بہت بہتر زندگی گزار سکتا تھا۔ الٹا وہ تو کہتا ہے میرا نام ECL میں ڈال دو، مجھے باہر جانے کا شوق ہی نہیں ہے، میرا جینا مرنا اسی سرزمین پر ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ ہوتا ہے حقیقی لیڈر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، ذرا غور سے سنیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ کیوں فتنہ ہیں؟ اسی لیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر دیتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ قوم نوح پر جب اللہ کا عذاب آیا تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچانا تھا وہ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح کا بیٹا جو اللہ کا نافرمان تھا، وہ ایک پہاڑ کے اوپر آواز لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، میں ڈوب جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھلائی مت مانگ۔ پھر اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان کی زد میں آ کر غرق ہو گیا۔ میرے پاکستانیوں، ہم ساری زندگی اسی اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں، اسی مال و دولت کے لیے اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھی بھری پڑی ہے، جو لوگ بڑا نظریہ، بڑی سوچ لے کر نکلے، انہوں نے زیادہ اہمیت اپنے مشن کو دی، پھر مال اور اولاد کی پرواہ نہیں کی۔
آج 5 اکتوبر 2022 سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 70 سال کے ہو گئے۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر جس مشن پر نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامران کرے۔ کل عمران خان صاحب نے پشاور کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے حقیقی آزادی کے لیے کارکنان سے حلف لیا ہے، اور کارکنان اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے حلف دیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بس آپ تیاری کریں، میں 5-6 دن میں کسی وقت کال دے دوں گا۔ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں اور ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت حکومتی صفوں میں سخت پریشانی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ اداروں کے خلاف کھل کر بول نہیں پا رہے، انہیں باندھ دیا گیا ہے اور اب ان کے اندر سے بغاوت شروع ہونے والی ہے۔ آصف علی زرداری اس مشن کا سب سے ایکٹیو کھلاڑی بیمار ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی میں دھڑے بن چکے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے جاوید چودھری کے شو میں کہا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھایا ہوا ہے۔ جاوید چودھری نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کو زبردستی گورنمنٹ میں بیٹھایا ہوا ہے؟ تو جاوید لطیف نے کہا ہاں، تو زبردستی بیٹھایا ہوا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اس پر مجھے ملکہ ترنم نور جہان کی ایک فلم کا گانا یاد آ رہا ہے کہ میں امب چوپڑ لئی گئی تے باغ وچ پھڑی گئی۔